ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن پاک میں ہے، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ قرآن نے ہم کو سکھایا۔ تو اس لیے مطلب حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس طرح کے مطالبے نہ کیے جائیں۔ آپ بالکل صحیح ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر 112% صحیح، لیکن جب اس طرح کے مطالبے میں پورے کرنا شروع کروں گا نا تو دشمن کو موقع مل جائے گا کہ چلو یار یہ اس طرح بھی اپنا کام نکل سکتا ہے۔ یہ سمجھانے والا بابا عموماً اپنی موٹر سائیکل پہ بھی 2 لوگ لگاتے ہیں، اپنی کار میں 2 لوگ ہوتے ہیں، جب تک بنگلے کے مکان کے دروازے 2-4 جگہوں سے لوک نہ ہو جائیں، پھر چوکیدار بٹھا دیا جائے۔ تو عموماً یہ سمجھانے کا رجحان یہ جو ہے کہ یہ نہیں کرو، لیکن اگر بندہ غور کرے اپنی طرف کہ میں کن کن جگہوں پر اپنی اور اپنے ساز و سامان اور اپنی چیزوں کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہوں، تو امید ہے کہ اس سے جو اس کے ذہن میں جو وسوسے آ رہے ہیں، جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی کاٹ ہو جائے۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ وہ سمجھتے ہیں۔ ایک بار کہیں گئے تھے تو میرے ساتھ ہتھیار تھے، میرے ہتھیار کیا، میرے ساتھ وہ پولیس گارڈ تھی۔ حکومت نے جو امیل سنت کی حفاظت کے لیے جو ایک اسکارٹ دیا ہوا ہے وہ ساتھی ہوتا ہے۔ تو اس جگہ کچھ لوگوں نے برا منایا، یہ دیکھ کر، مذہبی ایک تقریب تھی، برا منایا، منچ سے بھی کچھ بولنا شروع کر دیا کسی نے۔ میرے نصیب بڑی دل آزاری ہوئی میری۔ وہ ایک بڑے صاحب کہنے لگے کہ الیاس قادری کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو کسی نے بڑا اچھا جواب دیا اس کو کہ آپ اپنی دکان کو تالا لگاتے ہوئے نہیں؟ بھائی جب اللہ پر ہی بھروسہ، تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دکان کھلی چھوڑ دو، گھر اپنا کھلا چھوڑ دو۔ اللہ پر تو بھروسہ ہے، لیکن وہ تالا کاہے کو لگاتے ہو؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تو پہرا لگتا تھا نا۔ وہ جو مسجد نبوی شریف میں جن کو زیارت نصیب ہوئی ہوگی ستونوں کی، وہ تو ہر ستون متبرک ہے، لیکن مخصوص ستون ہے کچھ، ان میں ایک ستون پر لکھا ہوا ہے اللہ آپ کو توفیق دے دو کسی کو پوچھنا۔ وہ بالکل یعنی کہ سبز جالیوں کے قریب کا ایک ستون ہے، اس میں جو ممبر اطہر اور جو سبز جالیاں ہیں ان کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، تو اس پر لکھا ہوا اسطوانۃ الحرس، یعنی پہرے کا ستون۔ تو وہاں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بعض صحابہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر کے اندر ہوتے تھے نا تو باہر پہرا دیتے تھے۔ تو کیا سرکار کو نعوذ باللہ خدا پر بھروسہ نہیں تھا؟ یہ صحابہ کو خدا پر بھروسہ نہیں تھا جو پہرا دے رہے تھے کہ ہم بچا لیں گے، اللہ نہیں بچا سکتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اسباب میں ظاہری، پھر بھی موت آتی ہے تو آدمی چلا ہی جاتا نا دنیا سے۔ تو اپنی حفاظت کا انتظام کرنا تو سنت سے ثابت ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شروع میں دار ارقم میں تعلیم ارشاد فرماتے تھے، دین سکھاتے تھے، چھپ کر یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ یہ غالباً جو بھی باشعور ہے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ان کو پتہ ہوگا کہ دار ارقم میں وہاں ہوتا تھا سلسلہ۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ ایک طویل ہے، وہیں جا کر اسلام قبول کیا تھا انہوں نے۔ تو وہاں پر جب یہ اسلام لیا ہے تو بعد میں انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ضرور حق پر ہے، تو ہم کیوں نہ جا کر مسجد الحرام میں نماز پڑھیں؟ تو مسجد الحرام میں نماز کی ترکیب کیسے بنی پتہ ہے؟ ایک طرف فاروق اعظم ننگی تلوار لیے، ایک طرف سید الشہداء امام سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے ہوئے، اور اس طرح دونوں طرف یہ تلواریں لیے اور اس درمیان یہ صف ہے اور نماز پڑھی گئی، تو سرکار نے نماز پڑھائی۔ مشہور واقعہ یہ تو تاریخ کا۔ تو کیا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر جہاد میں تلواروں سے لڑنا، پھر جہاد میں باری باری نمازیں پڑھتے تھے، سارے ایک وقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے کہ سارے صحابہ سب باندھ لے، دشمن پیچھے سے اللہ بول لے۔ تو باری باری ان کے وہ جتھے ہوتے تھے جو باجماعت نماز پڑھتے تھے، اور باقی جو ہوتے تھے صحابہ کرام وہ تلواروں سے پہرے دیتے تھے اور دشمن پر نظر رکھتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ تو اس لیے اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے۔ تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنا یہ
تو اس کی اصل سنتوں سے ثابت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تلوار نہیں رکھتے تھے. پتہ ہے نا تلوار رکھتے تھے. آپ نے تلواروں کی تصویریں دیکھی ہوں گی. کسی نے دیکھی تلواروں کی تصویریں؟ ماشاءاللہ اکثریت نے دیکھی ہے. متبرک تلواریں. تو یہ کیا تھا؟ اللہ پر بھروسہ نہیں تھا جبھی تلواریں رکھی تھی کیا؟ معاذ اللہ. یہ اسباب. تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان سے بڑھ کر کسی کو توکل ہو ہی نہیں سکتا, ان سے بڑا اعتماد رکھنے والا نہ ہوا نہ ہوگا, اللہ کے ایسے مقبول جب وہ ہتھیار رکھ سکتے ہیں, تو اگر الیاس قادری نے ہتھیار رکھا تو بولو گے اس کو خدا سے ڈرتا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی دل آزار بات ہے, کیسی بڑی جہالت ہے. ابھی آپ نے کہا کہ الیاس قادری نے ہتھیار رکھا, آپ نے ہتھیار رکھا؟ نہیں, میں نے ہتھیار رکھا کہ ہتھیار والا رکھا. مجھے تو صحیح بات ہے کہ وہ ہتھیار چلانا, یہ بندوق وغیرہ چلانا آتا نہیں ہے. مجھے بندوقوں کے نام بھی صحیح پتہ نہیں ہے. سنتا رہتا, اب کافی یاد ہو گئے, یعنی کافی کا چند یاد ہو جائے, لیکن پتہ نہیں ہوتا عام طور پہ کہ جس کا نام, جیسے کہ یہ اس کو بھائی کلاشنکوف کہتے ہیں, تو اگر آپ کوئی دوسری بندوق اسی طرح کی رکھ دو گے تو میں شاید اس کو بھی بولوں گا یار کلاشنکوف لگتی ہے. اتنی سمجھ نہیں آتی میرے کو. چلایا آج تک زندگی میں کبھی نہیں ہے. ہوائی فائر بھی کبھی بھی نہیں کیا زندگی میں, آتا نہیں ہوں. مجھے ضرورت بھی نہیں پڑتی. الحمدللہ اتنے سارے اسلامی بھائی موجود ہیں جو ترکیب بنا رہے, تو میں نے کرنا بھی کیا رکھ کے کم و بیش 1995 میں امیر سنت پر جو حملہ ہوا تھا مرکز الاولیاء لاہور میں, اور اس میں ہمارے 2 اسلامی بھائی شہید ہو گئے تھے. تو باقاعدہ پولیس کیس ہوا تھا اور وہ پکڑے بھی گئے تھے اور سارا وہ چلا تھا. اس کے بعد ہماری انتظامیہ نے امیر علیہ سنت کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے اس وقت سے آج تک مستقل ایک پولیس اسکواڈ کی ترکیب رہتی ہے. اللہ تعالی ہمارے امیر علیہ سنت کی, علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرمائے. پیارے حبیب کے ساتھ تمام عاشقان رسول کی اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے پیارے حبیب کے ساتھ. سلامتی امن ہمارے ملک میں آ جائے.